بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ کو صبح کی اسمبلی کی تعلیم میں کئی دنوں سے رات اور صبح کے متعلق ضروری ہدایات اور بہت اہم باتیں بتائی جا رہی ہیں، اور جیسے کہ میں ہر دفعہ آپ کو صبح کی تعلیم میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کر لیا، رات کو سونے سے متعلق، صبح کو اٹھنے سے متعلق، تو آپ کا شمار ایک اچھے بچوں میں ہوگا، اچھے سمجھدار اور باکمال لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ سمجھتے ہو نا؟ ہر ایک تو بڑے ہو کر عالم نہیں بنتا نا، ہر ایک تو بڑے ہو کر مفتی نہیں بنتا، ہر ایک تو بڑا ہو کر ڈاکٹر نہیں بنتا، انجینئر نہیں بنتا، پائلٹ نہیں بنتا۔ کتنے سارے بچے ہیں، ان سے جب بچپن میں پوچھا جائے، عبداللہ خالد، ان سے جب بچپن میں پوچھا جائے کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے، تو کوئی کہتا ہے پائلٹ بنیں گے، کوئی کہتا ہے ڈاکٹر بنیں گے، کوئی کہتا ہے انجینئر بنیں گے۔ ایسے ہی نا، آپ میں سے بھی بہت سارے بچوں کی اپنی اپنی سوچ ہوگی، لیکن بڑے ہو کر ہر ایک تو نہیں بنتا۔ ہر ایک بنتا ہے ڈاکٹر؟ ساری دنیا ڈاکٹر بن گئی کیا؟ جتنے لوگ ہیں سب ڈاکٹر ہیں؟ بولیے، سب انجینئر ہیں؟ نہیں بھائی، الگ الگ سوچا کچھ تھا، بن کچھ گئے، چاہا کچھ تھا، ارادہ یہ تھا کہ ڈاکٹر بنیں گے، لیکن بنے نہیں۔ کتنے سارے بچے ہیں جو ہمارے مدرسے میں ماشاءاللہ آتے ہیں، ان کا بھی اور ان سے زیادہ ان کے والدین کا بڑا پختہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو حافظ بنانا ہے، اور میں نے اس کے لیے نیت بچپن سے کی۔ جب یہ چھوٹا سا تھا اسی وقت سے میری نیت ہے کہ میں اپنے بیٹے کو حافظ بناؤں گا۔ تو کتنے سارے لوگوں کا ارادہ ہوتا ہے یہ کام کریں گے، لیکن وہ کام ہو نہیں پاتا، کسی سے ہوتا ہے، ہر ایک تو کامیاب نہیں ہوتا نا۔ آپ کو ہی پتہ ہے کہ کتنے بچے ایسے بھی آتے ہیں ہمارے پاس جو نہیں چل پاتے، ان کو یاد نہیں ہو پا رہا ہوتا، وہ پڑھائی میں سلو چل رہے ہوتے ہیں، یا نہیں سبق یاد ہو رہا ہوتا، نہیں پچھلا یاد ہو رہا ہوتا، یہ یاد کر کے بھول جاتے ہیں۔ بیچارے آتے بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن نہیں ہو رہا ہوتا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ان کو معذرت کرتے ہیں ان کے والد صاحب سے کہ بھائی یہاں نہیں پڑھ رہا تو وہ اسکول میں ڈال دیں۔ ہم اتنا عرصہ ہو گیا، 3 سال ہو گئے، ابھی تو ان کے 2-3 پا رہی ہیں، 4 پا رہی ہیں۔ پھر ان کے والد صاحب سے کہتے ہیں اس کو اسکول میں ڈال دیں اگر حفظ میں نہیں چل پا رہے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے، اور ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ آتے ہیں اور ارادے سے آتے ہیں لیکن حفظ کر نہیں پاتے ہیں، اور کتنے ماشاءاللہ اکثر تو ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ اکثر بچے ماشاءاللہ سے کہ کر جاتے ہیں، لیکن اکا دکا بچے نکل جاتے ہیں۔ جو نہیں کر پا رہے ہوتے تو ان سے معذرت کر لی جاتی ہے، ان سے کیا کی جاتی ہے، ان کے والد صاحب سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ نہیں پڑھ پا رہے، ان کا ذہن نہیں چل رہا پڑھائی میں، ان کی توجہ نہیں ہے پڑھائی میں۔ تو میں نے بات یہاں سے بتانا شروع کری کہ بیٹا، ہر ایک شخص اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ آ رہی میری بات سمجھ؟ ہر ایک شخص اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ جیسے مثال ہے، آپ لوگوں کی مثال بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ کرکٹ میچ شروع ہوتا ہے، 2 ٹیمیں ہوتی ہیں نا آپس میں، دونوں ٹیموں کا کیا ارادہ ہوتا ہے، ہارنا ہے جیتنا ہے، دونوں، لیکن جیتتا کوئی ایک ہے، دونوں جیتتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کسی میچ میں دونوں ٹیمیں جیت گئی ہیں؟ ایک میچ میں ایک ہی ٹیم جیتے گی نا، ایک ہارے گی، ایک ٹیم جیتے گی اور ایک ہارے گی، لیکن ارادہ کیا ہوتا ہے دونوں کا؟ بولو سارے بولو۔ لیکن پھر بھی ایک نہ ایک کا ارادہ پورا نہیں ہوتا، ایک نہ ایک کا ارادہ پورا نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ سب ارادہ کرتے ہیں، سب چاہتے ہیں، سب محنت بھی کرتے ہیں، پھر کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ اس کو باہر بلاؤ۔ سب ارادہ کرتے ہیں، سب محنت بھی کرتے ہیں، سب چاہتے بھی ہیں، تو کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟
سب کو حافظ بن جانا چاہیے جب آ گئے. سب کو ڈاکٹر بننا چاہیے جب ڈاکٹر بننے کا ارادہ کر لیا. سب کو انجینئر بننا چاہیے جب انجینئر بننے کا ارادہ کر لیا. سب کو عالم اور مفتی بننا چاہیے جب ارادہ کر لیا. تو کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ سوال یہ کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ کیوں فیل ہوتے ہیں؟ کون بچہ ہے؟ کیوں فیل ہو جاتے ہیں؟ کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ کیوں کامیاب نہیں ہوتے؟ کیوں ناکام رہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے نا. یہ ہے سوال نہیں ہے سوال. یہ سوال آپ کو سمجھانا ہے. اس سوال کا جواب آپ کو کہ آپ پڑھنے کے ارادے سے آئے، آ بھی رہے پڑھنے اور آپ حافظ نہیں بن پا رہے. اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو یہ تو بڑی ناکامی کی بات ہے نا. تو بڑی ناکامی کی بات ہے. آپ نے ایک ارادہ کیا ہے کہ میں بڑے ہو کر عالم مفتی بنوں گا انشاءاللہ، لیکن آپ نہیں بن پائے تو یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ کیوں نہیں بنے. جب ارادہ کیا تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں بڑے ہو کر انشاءاللہ انجینئر بنوں گا یا ڈاکٹر بنوں گا، لیکن نہیں چل پائے. آپ انجینئر اور ڈاکٹری کی لائن میں آپ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی کام، رزق حلال کمانا، روزی کمانا حلال طریقے سے، محنت کرنا ہی تو الصف میں ہے نا انسان کو. ان سے پوچھتے ہیں اب یہاں یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ارے میں تو وہ ارادے سے نکلا تھا، میں نے بہت پڑھا لیکن میں بن نہیں سکا ڈاکٹر، اور میں نے بہت کوشش کری انجینئر بنوں گا لیکن بن ہی نہیں سکا انجینئر. تو بہت سارے لوگوں کے ارادے پورے نہیں ہو پاتے. تو سوال یہ ہے، یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ کیوں پورے نہیں ہوتے؟ کیوں کامیاب نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں بن پاتے؟ تو اس میں بہت ساری چیزوں کا دخل ہے. اس میں بہت ساری چیزوں کا دخل ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی کوتاہی میں شامل ہیں. کس میں شامل ہیں؟ کمزوری میں. اب مثال ہے، ارادہ کیا کامیاب ہونے کا اور گھر میں بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں، پڑھنے نہیں جا رہے. ارادہ ہے ڈاکٹر بننے کا تو بھائی اسکول کالج یونیورسٹی جوائن کریں گے تو بنیں گے نا، یا گھر میں بیٹھے بیٹھے سوتے سوتے بن جائیں گے؟ بولیے بولیں. اگر کسی نے ارادہ کیا حافظ بننے کا تو مدرسے آئیں گے تو حافظ بنیں گے، گھر میں بیٹھے بیٹھے حافظ بن جائیں گے، سوتے ہوئے حافظ بن جائیں گے، یہ موبائل میں حافظ بن جائیں گے. بولیں بولیے سارے بولیے. جب آپ پڑھنے کے لیے نکلیں گے تو آپ کچھ بنیں گے. جب آپ محنت کریں گے تو آپ کچھ بنیں گے. جب آپ کی اندر فکر ہوگی، توجہ ہوگی، شوق ہوگا، جستجو ہوگی، لگے رہیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور ناکامی اکثر کس وجہ سے آتی ہے؟ فیل کیوں ہوتے ہیں؟ حافظ کیوں نہیں بن پاتے؟ اور جو ارادہ کیا ہوتا ہے ڈاکٹر بننے کا، انجینئر بننے کا، کیوں نہیں بن پاتے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح محنت کرنی چاہیے تھی، صبح اٹھنا، رات کو جلدی سونا اور خوب پڑھائی اسٹڈی پہ محنت کرنا، زیادہ سے زیادہ وقت اپنی پڑھائی پر لگانا، ہر وقت پڑھنا، جو محنت اور جو فکر اور جو توجہ لینی تھی وہ لی نہیں. کبھی گئے کبھی نہیں گئے، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، کبھی سو گئے، کبھی جلدی چھٹی لے لی، کبھی رات کو شادی میں چلے گئے، صبح کلاس میں بیٹھ کے سو رہے ہیں، اور کبھی بھی شوق سے بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے اپنی کتابوں کو کھول کے نہیں بیٹھے کہ میں پڑھوں، میں نے کچھ بننا ہے، میں کچھ پڑھ لوں، میں سبق یاد کر لوں. تو جب تک کہ خود کے اندر شوق نہیں ہوگا، فکر نہیں ہوگی، تو کامیاب ہو جائیں گے آپ؟ نہیں ہوتے، نہیں ہوں گے. آپ کے اندر خود شوق ہوگا بھائی میں نے صبح سبق سنانا ہے، اگرچہ مدرسے میں آپ کو سبق یاد کرا دیا جاتا ہے اثر سے پہلے، لیکن آپ کے اندر یہ شوق ہو، جستجو ہو کہ میں نے صبح سب سے پہلے سبق سنانا ہے، لائن میں سب سے پہلے لگنا ہے، میں نے صبح مدرسے جا کر سب سے پہلے سبق سنانی ہے، منزل میں بھی ٹاپ کرنا ہے، ہر چیز میں آگے رہوں گا. تو جس بچے کے اندر یہ شوق ہوگا نا کہ آگے 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 رہنے کا، وہ بچہ ہر جگہ کیا ہو جائے گا؟ کامیاب. کیا ہو جائے گا وہ انشاءاللہ؟ کامیاب ہوگا. اور جس بچے کے اندر یہ شوق ہو پیچھے پیچھے چھپ جاؤ آخر میں سنا دوں گا. جیسے بہت سارے نہیں، کلاس میں ایک دو کا بچوں کی شکایت آتی ہے ہمارے پاس، کار صاحب آ کے بتاتے ہیں کہ سارے بچے سبق سناتے ہیں پہلے اور یہ پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوتا. سارے بچے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ دوسرے بچوں کا سن رہے ہوتے ہیں. سارے بچوں کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے سبق سنا دیں، یہ چند بچے ایسے ہیں جو پیچھے چھپتے رہتے ہیں، ان کو بلانا پڑتا ہے آؤ بھائی آؤ. تو جو پیچھے پیچھے چھپے رہے گا وہ پیچھے کیا ہوگا؟ وہ آگے بڑھے گا پیچھے رہے گا؟ پیچھے ہی رہے گا. تو جس بچے کے اندر جستجو ہوگی، شوق ہوگا، طلب ہوگی،
جس بچے کے اندر جستجو ہوگی، شوق ہوگا اور فکر ہوگی کہ میں نے سب سے پہلے سبق سنانا ہے، میں نے سب سے پہلے سب کی سنانی مسین، میں نے سب سے پہلے مندر سنانی، میں نے سب سے پہلے مطالعہ لینا ہے۔ دیکھو نا کتنے سارے کام آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں، صبح سے سبق سناتے ہیں، سب کی سناتے ہیں، مندر سناتے ہیں، مطالعہ لیتے ہیں، پھر مطالعہ لے کر بغیر دیکھے سبق سناتے ہیں۔ 5 کام گھر میں ہو سکتے ہیں، یہ کام پورا دن لگتا ہے ان 5 کاموں میں، بلکہ دن بھی کم پڑتا ہے، بلکہ پورا دن جو آپ کا وقت ہے یہ کم پڑتا ہے۔ پہلے جب ہمارا مدرسہ تھا تو مغرب کے بعد بھی پڑھائی ہوتی تھی، بہت عرصے تک مغرب کے بعد پڑھائی ہوتی تھی مدرسے میں۔ عصر کے بعد بچے گراؤنڈ میں کھیلا کرتے تھے، عصر کی نماز پڑھتے ہی بچے گراؤنڈ میں چلے جاتے تھے، پیچھے کھیلتے تھے، کرکٹ فٹ بال جو بھی ہوتا تھا یہاں کھیلا۔ اس کے بعد استادوں کی نگرانی میں سارے بچے اندر آ گئے، مغرب سے پہلے 20 منٹ پہلے وضو کر کے سارے بچے کلاس میں بیٹھ گئے اور تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کیا۔ اور جیسے مغرب کی اذان ہوئی سب بچوں نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر کلاسیں لگ گئیں، اور پھر مغرب کے بعد سارے بچے محنت کر رہے ہوتے تھے۔ پہلے تو مغرب کے بعد بھی پڑھائی ہوتی تھی، اور پڑھنے والے بچے تو عشاء کے بعد بھی پڑھتے ہیں، پڑھنے والے بچے تو صبح بھی جلدی اٹھ کے پڑھتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کون سے وقت اچھا ہے پڑھنے کے لیے، بولیے سارے بولیے۔ تو جو بچے جن کے اندر طلب ہوتی ہے نا، جن کے اندر شوق ہو کہ میں نے آگے نکلنا ہے، جیسے ایک بچہ بیمار ہوا، اس کے والد صاحب کا فون آیا کہ یہ بیمار ہے شدید، یہ چھٹی نہیں کر رہا۔ میں نے کیوں چھٹی نہیں کر رہے؟ بیمار ہے تو گھر پہ آرام کرے، جب ٹھیک ہو جائے تو آ جائے گا۔ تو ان کے ابو کہنے لگے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کلاس میں ایک بچہ ہے وہ مجھ سے آگے نکل جائے گا، وہ کلاس میں ایک بچہ ہے وہ میرے ساتھ اس کا سبق ہے وہ آگے نکل جائے گا۔ تو یہ بھی ایک شوق ہوتا ہے نا، جستجو ہونا کہ بھائی میں کلاس میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ تو جس بچے کے اندر یہ شوق ہوگا نا، شوق، وہ اگر عالم اور مفتی بننے کا ارادہ کرے گا تو انشاءاللہ وہ کیا ہو جائے گا؟ بولو سارے، کامیاب ہو جائے گا۔ اگر وہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر کچھ بھی بننے کا ارادہ کرے گا اور محنت کرے گا، شوق سے لگا رہے گا، دن رات ایک کر دے گا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ بھئی اب دیکھو نا، آپ کو اور آپ کی مطلب کی مثال سمجھاتا ہوں۔ 2 ٹیمیں آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے، کرکٹ میچ ہو رہا ہے۔ ایک ٹیم کے کھلاڑی فیلڈنگ میں سست ہیں، کبھی وہ مس فیلڈ کی وجہ سے کبھی چوکا لگ رہا ہے، کبھی کیچ چھوٹ رہا ہے، اور ایک ٹیم کے کھلاڑی بڑے وہ ہیں تیز، فیلڈنگ بھی بہت زبردست کر رہے ہیں، اور وہ بالکل مس فیلڈنگ نہیں کر رہے، تو کون سی ٹیم جیتے گی؟ بتاؤ کون سی ٹیم جیتے گی؟ جو تیز ہے، جس کے کھلاڑی تیز ہیں، اور جن کے لڑکوں میں جستجو ہے کہ چھوڑنا نہیں ہے، بھاگنا ہے، ایک شاٹ ایک بھی مس فیلڈ نہیں کرنی۔ اور ایک وہ ہیں جو سست ہیں، کھڑے ہوئے آرام سے، بال کے پیچھے بھاگا ہی نہیں جا رہا، پیٹ میں سب کے 2-2 3-3 گلاس پانی پی کر میچ کھیل رہے ہیں۔ بھاگ سکیں گے؟ نہیں بھاگ سکیں گے۔ تو بھائی یہ چیز ہوتی ہے، جس کے اندر بھی، جس کام میں بھی جستجو ہوگی، شوق ہوگی، لگن ہوگا، فکر ہوگی، وہ کیا ہو جائے گا؟ کامیاب۔ اور جس کے اندر شوق نہیں ہوگا، گھر میں بول کر آئے گا مجھے 3 بجے لینے آ جائیے گا، مجھے 12 بجے چھٹی لینے کرائیے گا، اور میں آج نہیں جاؤں گا، اور رات کو میں دیر سے سویا تھا، صبح چھٹی کروں گا۔ جس بچے کا یہ دماغ چلتا ہے نا، یہ والا جو میں بتا رہا ہوں، یہ بچہ پیچھے رہتا ہے، یہ ناکام ہو سکتا ہے، یہ حافظ بننے میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ یہ کسی بھی فیلڈ میں جائے گا نا، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، یہ صرف سوچتا رہے گا ڈاکٹر بنوں گا، خواب میں بن بھی جائے گا، یہ خوابوں میں بن بھی جائے گا، لیکن حقیقت میں ڈاکٹر یہ نہیں بن سکے، کیونکہ اس کا کام کیا ہے؟ چھٹی کرنا، سونا، کرکٹ میچ کھیلنا، ہر وقت کھیلنے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا کہ کھیلتے کوئی کامیاب ہوتا ہے؟ بھائی کھیلنے ایک لمیٹیڈ ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کھیل لیا کافی ہے بس۔ اب اگر کوئی پورا دن میچ کھیل رہا ہے تو بیوقوفی کر رہا ہے۔ سونا ایک ٹائمنگ سے ہوتا ہے، رات کو سو، دن میں پڑھو۔ اب اگر کوئی دن میں بھی سو رہا ہے، رات کو بھی سو رہا ہے، کیا اچھا کام کر رہا ہے؟ کام ہی کام کر رہا ہے۔ یہ کون سا کام کر رہے ہیں بولو سارے؟ تو سونا بھی ایک لمٹ ہے، کھیلنے کا بھی ایک لمٹ ہے، کھانے کی بھی ایک لمٹ ہے۔ کوئی بچہ ہر وقت کھا رہا ہے، صبح ناشتہ کر کے اب یہاں بیٹھا ہوا لنچ کی تھیلی بھر کے لایا ہے، ہر آدھے گھنٹے بعد اگر ایک بسکٹ کھا رہا ہے، جوس کا ڈبہ پی رہا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اچھا کر رہا ہے۔ کھانے کی بھی ایک لمٹ ہے، سونے کی بھی ایک لمٹ ہے، کھانے کی بھی ایک لمٹ، پڑھنے کی بھی ایک لمٹ ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے۔ اب جیسے دن کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ کام کا، محنت کا، پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے،
بولو سارے. سورج کی روشنی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سورج جو چمکایا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس لیے چمکایا ہے کہ سورج کی روشنی میں سارے کام تم لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. دن روشن ہوگا تو کام کرنا آسان ہوگا نا. رات کے اندھیروں میں کام کرنا مشکل ہوتا ہے دن کی روشنی میں, بتائیے. دن کی روشنی میں سب چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. لائٹ بھی اگر بند کرتے تو سورج کی روشنی سے کام چل جاتا ہے, کام چل جاتا ہے نا. اتنی روشنی روڈ پہ تو لائٹ جلانا تو لائٹ ہی نہیں دکھے گی, سورج کی روشنی دکھتی ہے. اگر دن کی روشنی میں کوئی آدمی لائٹیں جلائے تو لائٹیں دکھتی ہیں, لائٹوں کا فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا ہے دن کے کاموں کے لیے کہ دن میں اٹھو اور سورج کی روشنی میں پڑھو, لکھو, محنت کرو, کام کرو. اور رات ہو اندھیرا ہو جائے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب سو جاؤ. اب کیا کرو, عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. یہ دن ہے محنت کرنے کے لیے. اگر کوئی دن بھر سوتا رہے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا؟ کامیاب نہیں ہوگا. اور رات ہے سونے کے لیے, رات کو سو, دن میں کام. اب یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کامیاب کون ہوگا اور حافظ کون بنے گا. بتاؤ سارے, بولے سارے. کون بچہ اپنے اس شوق میں, جو آپ کا شوق ہے ماشاءاللہ, آپ کا ارادہ ہے نا حافظ بننے کا انشاءاللہ, بولو سارے. تو کون سے بچے اپنے اس ارادے میں کامیاب ہو سکتے ہیں بتائیے. بولے سارے, بولے ایک ساتھ, بولے سارے. جو محنت کریں گے, بولو. جو شوق سے پڑھیں گے, جو چھٹی نہیں کریں گے. اور بھی میں نے ساری باتیں بتائی نا, جو ان ساری باتوں پر عمل کر جائیں گے انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. اور جو سستی دکھائیں گے, چھٹیاں کریں گے, کھیل کود میں لگے رہیں گے, سونے اٹھ میں لگے رہیں گے, تو وہ کامیاب نہیں. اب آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ گئی بھائی. اب آخری بات یہ کہ بھائی دیکھو انشاءاللہ امتحان آپ کا 16 دسمبر کو انشاءاللہ طے ہے. اس کی تیاری کریں, ہر بچہ خوب تیاری کرے. کوئی بچہ بھی امتحان سے پہلے ایک چھٹی بھی نہ کرے, ایک دن بھی جلدی چھٹی نہ لے. جو بچے جلدی جا رہے ہیں وہ بھی جلدی جانا چھوڑ دیں, آپ 5 بجے تک رہا کریں.